آپ 1857 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ہندو اور مسلم نے مل کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا. ویسے نزلہ تو مسلمانوں پہ گرا، ان کو زیادہ انگریز نے نقصان پہنچایا، لیکن ہندوؤں کو بھی انگریزوں نے بہت مارا. آپ تو 47 کی بات کر رہے ہیں، تقسیم ہند کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں ہاں جو نفرتیں ابھاری گئیں اس کے بعد تو شاید یہ ناگزیر ہو گیا، لیکن ان نفرتوں کو دانستاً اچھالا گیا، ان کو اجاگر کیا گیا. دیکھیے دو گروپوں کے بیچ میں، یا اگر ایک گروپ ہے، اگر کوئی سا بھی گروپ ہے، اس کو نشانہ بنانا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے. آج جس طرح سے ہم افغانیوں کو دشمن قرار دے رہے ہیں اور ایک نفرت کی لہر سرکار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہیں جیسے مجرموں کی طرح انہیں پکڑ کے پولیس کے وین میں بھر کے ترخم بھیجا جا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں آج ہو رہا ہے، آج کی بات ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفرتوں کو بڑی آسانی سے بھڑکا سکتے ہیں، اور یہی کام جناح صاحب نے کیا تھا 1937 کے بعد. 37 سے پہلے تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے حق میں تھے، وہ ایمبیسڈر فار پیس جانے جاتے تھے لکھنؤ پیکٹ کے بعد. لیکن 37 میں جب مسلم لیگ کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب مسلم لیگ کو اگر قائم رکھنا ہے تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ ہندو اور مسلم ساتھ میں ہی رہ سکتے. اور پھر اس کا انجام تو آپ نے دیکھا کہ جو تقسیم ہوئی، جس میں کتنے کوئی 14 ملین لوگوں کو ادھر سے ادھر نقل مکان کرنا پڑا، جس میں 1 ملین سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، ہندو بھی مسلمان بھی. اور جس کا انجام بالآخر یہ ہوا کہ اکثریت مسلمانوں کی تو پھر بھی انڈیا میں رہ گئی. تو اب اس سے اسلام کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، آپ خود ہی اس کا حساب لگائیں. میری کتاب میں نے ایک بیلنس شیٹ تیار کیا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا اور اس کا نقصان کس کو ہوا. اچھا سر، ہم اس کو تھوڑا سا مستقبل کے حوالے سے اگر جاننے کی کوشش کریں تو ماضی سے لے کر اب تک 1947 کے بعد بھی، پہلے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس خطے پر ہمیشہ سے جنگ ہی مسلط رہی ہے، اور ہمیشہ جنگ کے بادل جو ہیں وہ فضا میں جو ہے وہ امنڈ آتے ہیں ہر کچھ مدت کے بعد. تو فیوچر میں ہم جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حال ہی میں جنگ بھی ہوئی، پاک بھارت جو ہے ان کے آپسی تعلقات کہیں مثبت رخ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یا دیں گے؟ کچھ فیوچر کے متعلق آپ کی کیا ہے؟ اس وقت تو دشمنی اور مزید دشمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں سرکاروں کی یہی اب ضرورت بن گئی ہے. انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت یہ کوشش میں ہے کہ وہ تمام انڈینز کو جوڑے، تمام ہندوؤں کو جوڑے، مسلمانوں کو نہ جوڑے، اور وہ مسلمانوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں. پہلے تو جو سرحد کے پار ہیں اور پھر جو انڈیا کے اندر ہیں. اب تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اور بگڑ گئے ہیں. تو یہ ان کی مودی کی مقبولیت کا راز ہے. اگر وہ یہ لائن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا رہے گا؟ سر، بی جے پی یا مودی سرکار کی جو حکومت ہے گزشتہ کافی عرصے سے، ہم نے اس کے مختلف اثرات جو ہیں وہ دیکھے ہیں. آپ کو اس گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آنے والے وقتوں میں ہندو مسلم فسادات یا اس قسم کی چیز کوئی ہمیں نظر آتی ہے؟ کہاں؟ انڈیا میں بڑے پیمانے پر تو اگر ہوا تو پھر تو بہت ہی برا ہوگا. اس وقت تو جھڑپیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہاں حالات قابو سے باہر نہیں ہیں.
تو جو گجرات میں ہوا تھا جی سر، ہم نے دوبارہ وہ چیز نہیں دیکھی. اب ہاں کچھ وقت کے بعد یہ مذہبی جنون بھڑکاتے ہیں جیسا کہ رام مندر کے موقع پر. جی سر. لیکن انہیں یہ پتہ ہے، انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر وہاں کوئی قتل و غارت ہوئی تو ان کی معیشت پھر بیٹھ جائے گی. اور وہ اس بات پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ انڈیا بہت اب ایک بڑی صنعتی قوت بنتا جا رہا ہے. لیکن چلیے اب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری سرکار کی بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دشمنی قائم رکھے اور اسے بڑھائے، کیونکہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں. ایک تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سرکار کو، پاکستان کی سرکار کو ووٹ تو نہیں ملے، ووٹ تو مخالفین کو ملے، مخالف کو ملے نا، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. پھر یہاں بلوچستان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب نے برتاؤ کیا ہے تو بلوچستان تو رہنا بھی نہیں چاہتا ہے پاکستان میں. سر پنجاب نے کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. اچھا جی سر، ٹھیک ہے سر. آپ نے اڈیالہ جیل کا بھی تذکرہ کیا. عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے سوال کا یہ حصہ بھی تھا یہ کہ جہاں ہمیں ایک مدارس سے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یا ملک کی سیاسی صورتحال کو یا دیگر جو ہے وہ مواقع پر ہم ایک شدت پسندانہ رائے دیکھتے ہیں. تو اب تو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو طالب علم ہیں ان کے اور ان کے نظریات میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں رہا. اور پھر اس شخصیت کو خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک شدت پسندی کا رویہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا شخصیت پرستی کے یہی انجام ہوتے ہیں یا پیچھے کچھ اور اس کے پیچھے لاجک منطق ہے؟ ہاں تو شدت پسندی آپ کس کو کہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاک فوج کا یہ قول تھا جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ان کے جہاں بھرتیاں ہوتی تھیں وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس قسم کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا یا بلایا جاتا ہے، اب کا مجھے نہیں پتا، ادھر موٹیویشنل سپیکرز کے طور پر وہ انتہائی خطرناک لوگ تھے، اور وہ شدت پسندوں میں بھی سب سے زیادہ شدید تھے. تو اب یہ چیز پھر ضرور اس کا اثر ہوا ہے، لیکن